نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی وسعت کا عالم کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی حد ہے کہ جو ایک عام بندی کی عقل اس کا احاطہ کر سکے کہ نہیں یہ دیا یہ نہیں دیا؟ اصل تو بات یہ ہے کہ یہ وقت بھی آنا تھا اس امت پر اللہ کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کو اپنے جیسا تصور کرتے ہوئے، جیسے خود محتاج ہیں، جیسے خود بے اختیار ہیں، جیسے خود جو ہے وہ بات بات پر اپنا کام کسی اور سے کہنے والے ہیں، کسی اور کی مدد نہ کرنے والے ہیں، اپنے نبی کو بھی ایسا ہی تصور کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اپنا نائب مطلق بنا کر بھیجا ہے، جی، انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اور پھر انسانوں کی جو تخلیق ہے یہ جس کے سبب ہوئی وہ ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب اپنا نائب مطلق بنا کر بھیجا تو پروٹوکولز کیا دیے ہیں؟ بات تو یہ ہے کہ بھائی ایک تو دنیا کا بھی دستور ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ پروٹوکول دیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حبیب اللہ کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے محبوب کے لیے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اختیارات ہیں کہاں تک؟ آپ کا سوال۔ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ نے قرآن میں عالمین کے ساتھ بیان کر دیا۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے، واہ واہ پھر واہ۔ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اپنا نائب کیسے؟ میں کچھ آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور اس آیت پر تو ایک جو شرح میرے سامنے کھلی ہوئی ہے وہ تفسیر عثمانی کھلی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جی وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ شبیر احمد عثمانی صاحب جو دیوبند کے بڑے عالم ہیں، ان کی تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک مٹھی کنکر پھینکے اور اتنا بڑا لشکر ہو اور ہر ایک کی آنکھ میں جا کے کنکر لگے؟ جی جی حافظ صاحب، صحیح، ایک مٹھی کنکر ہے، جی، یہ جو اپنی طرح کہنے والے لوگ ہیں ایسا پھینکیں تو یہیں گر جائے گا، کسی کی آنکھ میں، اچھا آنکھ میں پھینکے تو سامنے والے کی آنکھ میں جائے گا، اتنا بڑا لشکر جرار ہے، ہر ایک کی آنکھ میں جا رہا ہے۔ تو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تھا، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میرا ہاتھ تھا۔ اللہ اکبر، اس کے شان نشان، اللہ اکبر۔ اب یہ کہنا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کو نائب مطلق بنا کر بھیجا۔ ہم تو اتنا چھوٹا سا ایک مقدمہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام عالمین کا خالق اور مالک ہے، وہ اس عالم میں ہزاروں مخلوقات بنا کر اس میں سب سے زیادہ عزتوں کا تاج انسان کو پہنا کر، پھر انسان میں بھی اپنے خاص لوگ جن کو انبیاء اور رسول کہا ان کو بھیج کر، پھر ان میں بھی سب سے خاص جن کو ایک جو ہے وہ تاجداری کا تاج پہنایا، اس حبیب کو جب دنیا میں بھیجا تو بے اختیار بھیج دیا، صرف پیغمبر بنا کے بھیج دیا کہ جاؤ میرا صرف پیغام دے کے آ جاؤ۔ کیا ہم یہاں پر اس بات پر لڑائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے نبی کو یہ اختیار نہیں تھا، یہ بھی اختیار نہیں تھا، یہ بھی اختیار نہیں تھا، یہ بھی اختیار نہیں تھا؟ معاذ اللہ، کوئی کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ وہ رب جو کیا کہہ رہا ہے، جو فرما رہا ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ پیارے، جو پھینکا آپ نے نہیں پھینکا، آپ کے رب نے پھینکا۔ واہ۔ دوسری جگہ میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ۔ اے حبیب، یہ جو تمہاری آ کر بیعت کر رہے، تمہاری بیعت نہیں کر رہے، یہ تمہارے رب کی بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مطلب اپنے محبوب کی ہر ہر بات کو وہ ایسا پروٹوکول دے رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کہ حبیب یہ پھینکا یہ تم نے نہیں، یہ میں نے پھینکا، یہ حبیب یہ تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوئے، تمہاری بارگاہ میں نہیں، یہ میری بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اے حبیب، پھر آگے کیا قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے، اللہ اکبر، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے رسول کی نہیں، اس نے میری اطاعت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ۔ اچھا،
پھر فرما رہا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، جس چیز سے تمہیں روکیں اس چیز سے رک جاؤ. اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں صرف پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے. بھائی صرف ایک میسنجر نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ طاقت، وہ پاور، وہ قوت، وہ اختیارات، وہ معجزات، وہ چیزیں دے کر بھیجا ہے جو کسی اور کو نہیں دی گئیں. بے شک سارے انبیاء کے معجزات ذات مصطفیٰ میں جمع ہو گئے، سب کے اختیارات ذات مصطفیٰ میں جمع ہو گئے. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس کو چاہیں جنت بانٹیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک خادم حضور علیہ السلام کے گھر میں کہتے ہیں میں سل ربیہ، کہا ربیہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ پانی کا کام کرتا تھا کہ حضور علیہ السلام صبح اٹھیں گے میں پانی پیش کروں گا، حضور وضو فرمائیں گے. ایک دن وضو کر کے فرمایا مانگ ربیہ، کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر. بھئی یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اب سب کون کہہ سکتا ہے؟ یہ جس کے پاس ہو، جس کے پاس پاور ہو. پاور ہو. ایسے ہی کوئی کہہ دے گا؟ اب یہ نبی آخر الزماں کہہ رہے ہیں، سامنے والے کو بھی پتا ہے کہ کیا مانگوں، ابھی کیا دنیا کی چیز مانگوں تو وہ مانگوں جو کوئی دے نہ سکے. کہا یا رسول اللہ جنت چاہیے، اس میں بھی آپ کی رفاقت چاہیے. اللہ اکبر. اب یہ کہہ کون سکتا ہے؟ یہ وہ جو رفاقت دے سکتا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے، بس سجدوں سے میری مدد کرو. حضور خود بھی سجدے کے لیے تشریف لائے. کہا میرے نقش قدم پر چلو. اللہ اکبر. حضور جس کو چاہیں جنت دیں، جس کو چاہیں اس کی مشکل حل فرمائیں. بھئی کون کر سکتا ہے؟ اختیار ہے تو کر سکتا ہے نا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کنکریوں سے کلمہ پڑھوائیں، حضور علیہ السلام درختوں سے سلام کہلوائیں، حضور علیہ السلام کے پاس جانور آئیں اپنے سر کو ٹیک دیں، حضور علیہ السلام سے باتیں کریں. بھئی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، واہ 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 واہ. اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. یہ حضور کی ذات ہے کیا نا. انداز ہے. ہاں زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا